السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا وعلى اله وصحبه وبارك وسلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نمرا نوش ز تحسین، نمرا نیش ز تعین، نمرا نوش ز تحسین، نمرا نیش ز تعین، نمرا گوش بمدح، نمرا گوش زبے، منمو کنج خمولی کی نگنجت دروے، منمو کنج خمولی کی نگنجت دروے، جسمنو چند کتابیں و دواتو قیامیں۔ یہ امام اہل سنت کے اشعار ہیں جو خود ان کی مکمل زندگی کی منظوم ترجمانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور قلندر لاہوری کہتے ہیں حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، سبحان اللہ۔ حدیث بادہ و مینا و جام آتی نہیں مجھ کو، نکر خارا شگافوں سے تقاضا شیشہ سازی کا، سبحان اللہ۔ اور قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، سبحان اللہ۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاضی، فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہائے حجازی کا، سبحان اللہ۔ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قارون ہے، لغت ہائے حجازی کا۔ سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں یہاں کے ان کرم فرما حضرات کے جنہوں نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم آپ کے روبرو ہوں، اور پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں ان تمام حضرات کو جنہوں نے اس روحانی محفل اور تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا۔ یقیناً آج کے زمانے میں اس طرح کی کانفرنسز کا ہونا اور ان کا انعقاد کرنا افراد کے لیے، دین کے لیے اور پوری قوم کے لیے بہت ضروری اور بہت مفید شے ہے۔ اس لیے وہ تمام لوگ جو اس میں کسی بھی طرح حصے دار ہیں، شکر گزاری کے مستحق ہیں، تہہ دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے لیے گفتگو کا جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ ہے عصر حاضر کے تناظر میں طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داریاں، مسائل
طلبہ عصر حاضر کے تناظر میں طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داریاں اور ان کا مستقبل، مسائل اور حل. یہ عنوان کی اپنے آپ میں کافی طویل ہے اور یہ ایک نہ ہو کر 2-4 عنوانات کا قائم مقام ہے. اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو کم سے کم 2 موضوع اس میں بن جائیں گے. ایک بن جائے گا طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داریاں، مسائل اور ان کا حل، اور ایک عنوان ہو جائے گا طلبہ مدارس اسلامیہ کا مستقبل، مسائل اور ان کا حل. کم سے کم 2 موضوع اس میں بن جائیں گے. تو یہ دونوں موضوعات اپنے آپ میں بہت اہم ہیں، دقیق ہیں، کافی مطالعے اور مشاہدے اور گہرے غور و فکر اور دور رس نتائج کے استعمال کا تقاضا کرتے ہیں. لیکن اس تھوڑی سی مختصر گفتگو میں بہت کچھ نہیں، لیکن اجماع اور اختصار کے ساتھ کچھ ضروری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت سارے اہم نکات ہیں جو ہم نے، تاکہ مس نہ ہو جائے، فوت نہ ہو جائے آپ کے گزار کرنے سے، اس لیے انہیں پہلے سے تحریر کی شکل میں اہم نکات پوائنٹ نوٹ کر دیا ہے تاکہ آپ کے گزار کی جا سکے. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے. اللهم سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جی کچھ طلبا نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ نعت کے بھی کچھ اشعار پڑھ دیے جائیں. تو حالانکہ ہمارا کام تو تقریر ہے، حیثیت مقرر مدعو کیا گیا ہے، لیکن ان کی خواہش کے احترام میں 2 چند شعر ہم آپ کے سامنے پیش کریں اور پھر اپنی گفتگو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے چمن شب کے شبنم نے تبرو کو ہے دھارے شب کے شبنم نے تبرو کو ہے دھارے گے اور سوکھے دھانوں پہ کرم ہو جائے سوکھے دھانوں پہ
چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گے سو چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گے سو. اب پڑھتے اپنے موضوع کی طرف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داریاں اور مستقبل. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور پھر مستقبل پہ کچھ. تو ذمہ داریاں ظاہر سی بات ہے اگر لفظ پہ آپ غور کریں طلبہ مدارس اسلامیہ تو طلبہ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ طالب علم کا کام کیا ہے. طالب علم کا کام کیا ہے؟ طالب علم میں مشغول رہنا یہ طالب علم کا بنیادی کام ہے. جو بھی طالب علم کے راستے پر چلا اس راستے پر جس نے قدم آگے بڑھایا اس کا سب سے پہلا بنیادی ضروری اور اہم کام یہی ہے کہ وہ اپنے شب و روز طلب علم کے لیے وقف کر دے اور اسی میں اپنا وقت گزارے. اور مدارس اسلامیہ کے طلباء ہیں یہاں سے یہ طے ہو جاتا ہے کہ کن علوم و فنون کی تحصیل میں ان کو اپنا وقت گزارنا ہے. تو طلباء مدارس اسلامیہ سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے اسلامی علوم و فنون کی تحصیل کی راہ میں قدم رکھا ہے انہیں اپنے شب و روز اسلامی علوم و فنون کی تحصیل میں گزارنا ہے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہوگی. اور اسلامی علوم و فنون کیا ہے ابھی اس پہ بھی ہم روشنی ڈالیں گے کہ اسلامی علوم و فنون کیا ہے. لیکن اور اگر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو اسلامی علوم و فنون کا دائرہ بہت وسیع ہے. ظاہر سی بات ہے قرآنیات حدیث تفسیر فقہ بہت سارے علوم و فنون ہیں ہے نا. علوم عالیہ میں بہت سارے علوم شامل ہیں. یہ سبھی اسلامی علوم و فنون ہیں. لیکن اجمالی طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ تمام علوم جو کسی بھی فرد یا معاشرے کے لیے نفع بخش ہے, جو ایک زندہ قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے, ایک ترقی یافتہ معاشرے کی تعمیر و تشکیل کے لیے ضروری ہے, وہ تمام علوم اسلامی علوم و فنون کے دائرے میں کسی نہ کسی طرح شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں. یہ بہت بڑی کیٹیگری ہو گئی اور اس میں بہت سارے علوم و فنون آ جائیں گے. تو وہ تمام علوم جو کیا ہے ترقی یافتہ, اور ظاہر سی بات ہے اسلام جو ہے وہ عالمی مذہب ہے. خطہ عرب سے ظاہر ہوا, پوری دنیا میں پھیلا, اور کب ظاہر ہوا تھا؟ تقریباً 1500 صدیاں ہے نا گزر چکی. تو اسلام جو ہے آفاقی دین ہے اور ہر زمان و مکان کے لیے ہے, اور تا قیامت اس کا وجود باقی رہے گا. یہ بہت بڑا پیمانہ ہو گیا, بہت بڑا خطہ ہو گیا, تمام بہت سارے لوگ شامل ہو گئے. تو اتنی بڑی آبادی کو کنٹرول کرنا, اس کو چلانا, ظاہر بات ہے علم کی بنیاد پر ہوگا. اور علم کی بنیاد پر ہوگا تو کتنے علوم کی ضرورت ہوگی. آج زمانہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے, دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں جو اسلام کے دائرے میں آ جائیں گے اگر غور کریں. ایک زندہ قوم کی حیثیت سے ہم کو کھڑا ہونا. یہ تمام علوم کہیں نہ کہیں وہ اسلامی علوم و فنون کے دائرے میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی آفاقیت پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو علوم و فنون کا پیمانہ بہت وسیع ہو جائے گا. اور یہ اس نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب آپ تاریخ پر نظر ڈالیں, خاص کر جو اسلامی تاریخ کا عرصہ گزرا ہے
خلافت راشدہ، خلافت امویہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ، ہے نا، یا اندلس کی کیا ہے مسلم حکومتیں جو گزری ہیں، ان کی تاریخ پہ جب آپ نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس دور کے جو علماء تھے، ہے نا، صوفیہ، حتیٰ کہ صوفیہ، وہ لوگ جو دنیا و مافیہ سے بے خبر، جن کو اللہ کے علاوہ دنیا کی کسی چیز سے کوئی رغبت نہیں، ان سب لوگوں نے بھی ایسے علوم پر کام کیا جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے، ہے نا، ایسے علوم پر کام کیا جن کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ایک مثال ہم دیں آپ کو، 3 صدی ہجری کے بزرگ ہوئے عبد الرحمن الصوفی، اور صوفیہ میں شاید بہت قدیم شخص ہیں جن کا نام ہی ہے صوفی۔ ایسے تو تاریخ میں آتا کہ حارث محاسبی ہیں جن کو صوفی کے لقب سے پہلے ملقب کیا گیا ہے نا، لیکن یہ بھی 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں عبد الرحمن الصوفی۔ اور آپ سوچئے اس وقت، یعنی 3 صدی ہجری، آپ سوچیے بہت پہلے کا زمانہ ہو گیا، اسلام کا وہ خیر القرون کا زمانہ ہو گیا۔ اس وقت انہوں نے ان علم نجوم، آپ نے نام ضرور سن رکھا ہوگا، واقف ہوں گے، ستاروں کا علم، مختلف طرح کے ایسے ستاروں کا اس وقت پتہ لگایا تھا جن کی دریافت جو ہے آج کے زمانے میں، اور ان کے اس کارنامے کے اعزاز میں تو مون مشن، آپ کو معلوم ہے چاند پہ لوگ پہنچے ہیں، تو چاند پہ جو پہنچے ہیں تو تحقیقی اعتبار سے چاند کے الگ الگ حصوں کو الگ الگ جو اسکالر، جو بڑے علماء جو ہیں، ان کے نام پر موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے مسلم سائنسدان اور مسلم علماء جو ہیں جو دور وسطیٰ کے شامل ہیں اس کے اندر۔ اس میں ایک بڑا اہم نام جو ہے عبد الرحمن الصوفی کا ہے۔ آپ سوچیے، لیونر کریٹر آپ سرچ کریے، دیکھیے، بہت سارے لیونر کریٹر ہیں، زمین میں گڑھے، زمین کی سطح پر گڑھے ہیں، ان کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں ایسے اہل علم کے ناموں سے جو کسی زمانے میں جنہوں نے بڑا نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے۔ عبد الرحمن الصوفی کا نام اس کا صوفی۔ آج کے زمانے میں کیا تصور ہے کہ کوئی صوفی ہو اور وہ علم فلک میں اتنا بڑا کارنامہ کر دے کہ اس کا نام کیا ہے دنیا یاد کرے؟ یہ اہل اسلام نے نہیں کیا، یہ ان لوگوں نے کیا جو مسلمان نہیں، انہوں نے نام رکھا ہے، تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ تو ظاہر بات یہ تمام علوم آج کے زمانے میں جن کو ہم یہ سمجھیں یا لوگ یہ سمجھیں کہ ہمارے نہیں، قرآنیات بھی ہمارا ہے، فقہ بھی ہمارے، حدیث بھی ہماری، اصول فقہ بھی ہمارا ہے، اور اس کے ساتھ اسی قرآن میں آپ کو سائنس کے بھی وہ مسائل ملیں گے جو آج کے زمانے میں دریافت ہو جائے، آج کے زمانے میں دریافت ہو۔ خود ہماری اپنی جو ریسرچ ہے وہ ساؤنڈ کے اوپر ہے، آواز کی سائنسی توجیہ کے اوپر، اور وہ پوری قرآن کریم کی روشنی میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اس نہج سے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، اور ظاہر بات یہ تمام علوم و فنون ہمارے، تو فزکس لے لیجیے آپ، کیمسٹری لے لیجیے، کیمسٹری کی ہم مثال دیتے ہیں آپ کو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سبھی لوگ واقف ہوں گے، ائمہ اہل بیت میں بڑا معتبر مشہور نام ہے، وہ فقہائے مجتہدین کی صف اول میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بہت سارے کارنامے جو جن کی طرف لوگوں کی نظر نہیں جاتی، ان میں سے ایک یہ کہ وہ میتھ اور کیمسٹری کے بھی استاد تھے۔ امام جعفر صادق وہ میتھ، حساب کے اور کیمسٹری کے بھی استاد تھے، اور باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں آج بھی بلکہ آپ دیکھیں گے جدید علوم میں علم کیمیا یا کیمسٹری کا بانی جو ہے، فادر آف کیمسٹری جس کو مانا جاتا ہے، وہ جابر بن حیان، مسلم سائنسدان، جو ادارتی کتابیں جو یہاں سے شائع ہوتی ہیں NCERT وغیرہ کی، اس میں بھی آپ کو فادر آف کیمسٹری کی حیثیت سے جابر بن حیان کا نام مل جائے گا۔ وہ شاگرد ہے امام جعفر صادق، وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہے،
اس نے کیمیا کی تعلیم سب سے پہلے امام جعفر صادق سے حاصل کی. اور یہ دلچسپ بات اور مزید دلچسپ، جابر بن حیان سے علم کیمیا کی تعلیم کس نے حاصل کی؟ ذوالنون مصری نے. سبحان اللہ. ذوالنون مصری نے حاصل کی. ذوالنون مصری کا شمار صوفیہ میں ہوتا ہے اور ان کو لوگ صوفی کی ہی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن وہ کیمیا کے بھی واقف تھے، کیمیا سے بھی واقف تھے اور باقاعدہ انہوں نے کیمیا کی تعلیم حاصل کی. کس سے حاصل کی؟ جابر بن حیان سے. وہ کس کے شاگرد تھے؟ امام جعفر صادق. اور یہ ایک نہیں، اس طرح کی سینکڑوں مثالیں ملیں گی آپ کو. ایک مثال ہم اور دیتے ہیں آپ کو. اندلس کے علماء بہت ایڈوانس رہے اپنے زمانے میں. اسلامی تاریخ کا جو زمانہ ہے اس میں اندلس کے علماء بہت ایڈوانس رہے. اس میں ایک بڑا نام ہے ابن رشد کا. ابن رشد کا نام ہے. ابن رشد کی حیثیت اسلامی تاریخ میں ایک فقیر کی حیثیت سے بھی، فقہ مالکی میں بھی کام کیا، ایک فلسفی کی حیثیت سے بھی ہے نا. اور یورپ میں ان کو کیا ہے، ارسطو کے شارح کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. مطلب یورپ میں، مغرب میں اگر اسلامی دنیا کا کوئی سب سے زیادہ عالم جو مشہور ہوا ہے دور وسطیٰ میں، بعد میں بھی جو مشہور ہوا ہے وہ چند ہے، اور ان میں ایک بہت بڑا اہم نام ہے ابن رشد. جدید دور کی بنیاد کیا ہے؟ ان کتابوں پہ رکھی گئی جو دور وسطیٰ میں عربی زبان میں لکھی اور ان کو اسی زمانے کے مغربی مفکرین نے لاطینی زبان میں کیا ہے نقل کیا. اور اس کی ابھی آج کل جو اہل مغرب ہیں وہ اپنا رشتہ ڈائریکٹ کہاں سے جوڑتے ہیں؟ قدیم یونان سے. قدیم یونان سے جوڑتے ہیں. جو ہم لوگ درس نظامی میں منطق اور فلسفہ جو پڑھتے ہیں وہ وہیں سے ہے، قدیم یونان سے. ارسطو کا نام سبھی لوگ واقف ہیں، ارسطوٹل ہے نا. وہ ظاہر بات ہے ان کی اصل فکر جو تھی، اصل جو چیزیں تھیں وہ یونانی زبان میں. بعد میں مسلمانوں نے اپنے زمانے میں قدیم یونانی سے کیا ہے اس کو عربی زبان میں نقل کیا، اس کو زندہ کیا. بعد میں جو بھی فکری ارتقاء ہوا زمانے میں وہ انہی عربی کتابوں کا مرہون منت ہے اور ان کی تشریحات مرہون منت ہے ابن رشد کی. تو بڑا اہم کردار رہا ہے دور وسطیٰ کے مسلم علماء اور صوفیہ اسکالرز جو رہے سبھی کا. اور یہ تمام علوم ظاہر باتیں ہمارے اپنے ہیں. اور ایک اور مثال ہم دیتے ہیں آپ کو. ابن خلدون ایک بڑا نام. ابن خلدون وہ یہ کہہ لیجیے دور وسطیٰ کا اختتام جو 15ویں صدی عیسوی کے قریب کا زمانہ ہے ان کا. اور کافی کام کیا انہوں نے. شاعری مطلب عربی میں زبان و ادب میں بھی بڑا نام ہے ان کا. بحیثیت مورخ مشہور ہے. تاریخ اور بھی لوگوں نے لکھی، انہوں نے بھی لکھی، لیکن تاریخ کے ساتھ انہوں نے جو تاریخ پہ مقدمہ لکھا، تاریخ پہ جو انہوں نے مقدمہ لکھا ہے وہ اتنا جامع ہے، اتنا شاندار ہے. اور کتنے سارے جتنے بھی آپ علوم و فنون کے آپ نام لے سکتے ہیں شروع سے ان کے زمانے میں جو بھی علوم و فنون تھے تقریباً سب کا بھرپور تعارف ہے، تبصرہ ہے، سب کی تاریخ اس میں آئی ہے. اور اس کے ساتھ جو اہم کام کیا ہے وہ بڑا یونیک ہے. کیا ہے وہ علم جس کو آج ہم سماجیات کا نام دیتے ہیں، عمرانیات کا نام دیتے ہیں، سوشولوجی کا نام دیتے ہیں ہے نا. اس علم کی بنیاد انہوں نے ابن خلدون نے مقدمہ ابن خلدون میں ڈالا ہے نا. وہ اصول جو جدید دور میں آپ تصور کریں کہ یہ کیا کسی عالم مسلم اسکالر کا کارنامہ ہے. جیسے آپ اگر جانتے ہو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اکنامکس کا بہت مشہور کیا ضابطہ ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے نا. جو لوگ بھی تجارت سے کہیں سے کسی طرح سے وابستہ ہے کہیں نہ کہیں اس کو سنیں گے. تعلیم میں جو اکنامکس کامرس وغیرہ جو پڑھنے والے لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ سننے میں آ جائے گا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اس طرح کے بہت ساری چیزیں. وہ ضابطہ جو کس کی ایجاد ہے؟ وہ ضابطہ ابن خلدون کی ایجاد ہے. اور اس کے اصول جو ہے وہ انہوں نے مقدمہ ابن خلدون نے تفصیل سے بیان کیا.
تو یہ بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں. تو یہ مثال بطور مثال یہ سب چیزیں آ گئی ہے نا. بات تھی کہ طلبہ مدارس اسلامیہ کی اہم ذمہ داری کیا ہے؟ اسلامی علوم. اور اسلامی علوم و فنون کا دائرہ جو وسیع اس کو یہ نہ تصور کرے، لیکن یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے جو وہ جن کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے، جیسے علم تجوید، علم قراءت، یہ قرآن پڑھنے کے لیے بالکل بنیادی فن ہے. کوئی اسلام کا ایسا کام نہیں جو قرآن کو چھوڑ کے آپ آگے بڑھائیں. اور قرآن کو اختیار کرنا تو علم تجوید سے سابقہ ضرور پڑے گا. اس کو اختیار کے بغیر، اس کو بدلے بغیر آپ نہیں پڑھ سکتے. اس لیے علم تجوید کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ صرف مشق کو لوگ سمجھتے ہیں کہ علم تجوید آگے ہے. مشق اچھی چیز سے ظاہر بات ہے، اس سے قرآن کا حسن اجاگر ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کا نقش بیٹھتا ہے. اثر آفرینی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو فن ہے اس سے بھی آشنائی بہت ضروری ہے. تو جو وہ علوم جن کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہے ان کو بھی زندہ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ یہ تو تحصیل کی بات ہے، یہ حاصل کرنا ہے علوم و فنون. ظاہر طلبا ہے، اسلامی علوم و فنون حاصل کرنا ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ علم ہم حاصل کریں. جیسے بات ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ہے نا، یا فَلْيُبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیَةً. تو تحصیل کے بعد دوسری بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ یہ کہ آپ اسے دوسروں تک پہنچائیں. تبلیغ کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، تقریر یا خطابت کے ذریعے، مجلسی گفتگو کے ذریعے. آپ تجارت میں ہیں، وہاں مختلف طرح کے لوگوں سے اس طرح معاملات انجام دیں کہ ان کو دین کی باتیں معلوم ہے نا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ ہے نا. جس درجے میں آپ ہیں، جس میدان میں ہیں، اس میدان میں سب سے سوال ہوگا. لیکن خاص جو مدارس اسلامیہ کے طلبا ہیں ان کا کام ہے کہ وہ تحریر کے ذریعے، تصنیف کے ذریعے اسلامی علوم و فنون کی تبلیغ بھی کریں اور ان کو دوسروں تک منتقل کریں. یہ دوسری بنیادی ذمہ داری. ظاہر بات ہے آج کا زمانہ جو ہے وہ حالات سبھی وہاں بہت ساری دشواریاں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں ہیں، لوگوں کے ذاتی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کچھ لوگ شروع کرتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ مکمل کر لیتے ہیں اور کیا ہے پھر ان کو بعد میں چھوڑنا پڑتا ہے، یا نہیں بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو وہ صرف کیا ہے گزر بسر کے خیالات میں الجھ کر رہ جاتا ہے. یہ مسائل ہیں. یہ ظاہر بات زندگی کا ایک حصہ ہے نا. یہ زندگی کا ایک حصہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے ہے نا. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اور غم ہستی کا نہیں، غم ہستی کا اثر کچھ نہیں جز مرگ علاج. غم ہستی کا اثر کچھ نہیں جز مرگ علاج. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے کا. شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے کا. آپ کو مایوس نہیں، جو بھی طلب علم کی راہ میں قدم رکھے اس کو مایوسی اپنے پاس نہیں آنے دینا. زندگی ہے اور یہ ساری چیزیں زندگی جب تک ہے تب تک چلتی رہے گی. یہ دو اہم ذمہ داریاں ہیں جو طلبہ مدارس اسلامیہ کی ذمہ آتی ہیں. اس کے بعد یہ ان دو بنیادی ذمہ داریوں کے ساتھ اور بھی چیزیں ہیں ضمنی طور پر جن کو وہ ذہنوں میں رہتی ہیں لیکن شعور کی سطح پر انہیں لانا ہے. شعور کی سطح پر لانا ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے درست اسلامی فکر اور عقیدے کی توضیح اور تشریح. ظاہر بات ہے دین اسلام کی تبلیغ یا دین اسلام
کا کام کرنا ہے تو دین اسلام کی جو فکر ہے، بنیادی فکر ہے، اس کے بنیادی عقائد جو ہے، درست عقائد ہیں، ان کی ترسیل اور ان کی تبلیغ تو ضروری ہے. اور یہ کون انجام دے گا؟ یہ وہی لوگ انجام دیں گے جو دین علوم اسلامیہ سے وابستہ ہے. تو اس لیے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے کہ درست اسلامی فکر اور عقیدے کی توسیع کی جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے آج کا زمانہ جو ہے وہ جیسے یہاں بیٹھ کے گفتگو آپ سے کر رہے ہیں، لیکن اگر جیسے اس کو لائیو کرتے ہو آج کل کر دیتے ہیں نہ یا ریکارڈ کرتے تو یہ کیا یہ گلوبل ہو جاتا ہے. مطلب ایک سیکنڈ میں آپ کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ اپنے گھر میں ہو کہ بھی یہ مت سمجھیے کہ ہم اکیلے ہیں، جو ہم بول رہے ہیں وہ ایسا نہیں کیا ہے وہ ہم تک محدود ہے. جو آپ کے منہ سے زبان سے جو الفاظ نکلے وہ ہوا میں تحریر ہونے سے پہلے ریکارڈ میں ہے. یہیں پہ ایک بات ہم اور بتا دیں آپ کو، یہ ابھی کی بات نہیں، یہ آپ علم عقائد کی اور کلام کی مشہور کتابیں المواقف کے علم الکلام قدیم کتابیں، دور وسطی منطق فلسفہ کے بہت سارے مسائل ملیں گے، اس میں یہ چیز آپ کو ملے گی. آپ سوچیے آج کے زمانے میں کوئی چیز ریکارڈ کر لیں تو یہ تصور رہتا ہے کہ آواز محفوظ ہو، لیکن اس کتاب میں اس وقت لکھا ہے کیا دور وسطی میں کہ وہ آواز، کوئی بھی آواز جو منہ سے نکلتی ہے وہ فضا میں تحریر ہو کے ختم نہیں ہوتی. سوچیے ہمارے علماء اس زمانے میں کتنے ایڈوانس تھے. انہوں نے کہا کہ ان الصوت موجود خارج الاذن، آواز جو ہے وہ کان کے باہر موجود ہے. کان کے باہر آواز موجود کہاں ہوگا؟ ہوا میں. کان کے باہر آواز موجود کہاں ہوگا؟ ہوا میں. تو یہ اس وقت ظاہر بات ہے وہ فکر موجود رہی، ظاہر بات ہے فکر پہلے آتی ہے اور وہی ترقی کرتے 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 بعد میں ایک تناور ترقی شکل اختیار کر لیتی. تو ظاہر بات ہے ہم جس زمانے میں وہ سن لیجیے سمٹ گیا، 6 انچ کے موبائل میں کیا وہ سمٹ کے آتے ہیں، کسی بھی وقت آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے. تو ظاہر بات ہے فکر یا عقیدے کی توسیع و تشریح کریں تو یہ خیال رہے اس میں کہ ضرورت کہاں پہ، جہاں ضرورت ہو وہاں پہ آپ اس کی تشریح کریں اور بطریقے احسن، اس لیے کہ آپ کو سننے کے لیے پوری دنیا ہے. آپ یہ مت سوچیے کہ ہم مدرسے میں بیٹھ کے بول رہے تو صرف مدرسے والے سنتے ہیں، اس کا اثر بہت دور تک جا رہا ہے. یہ اپنا ویژن جو ہے اس کو آپ کو بڑا کرنا پڑے گا. یہ سوچ کے کریے کہ ہماری بات بہت سارے ایسے لوگوں تک پہنچے گی جو دین اسلام کو نہیں مانتے، شاید ہماری بات ان کے دل تک پہنچے اور وہ دین اسلام کو اس سے جج کریں. اس لیے درست اسلامی فکروں عقیدے کی توضیح و تشریح کیا ہے بطریقے احسن ہونی چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تمہارے رب کو معلوم ہے جو گمراہ ہوگا اور جو ہدایت پانے والا ہے. تو یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ بنیادی اسلامی اعمال ان کی طرف ترغیب اور تشویق. ظاہر بات ہے معاشرہ ہے، اس میں سب لوگ صرف پڑھنے نہیں آتے، سب لوگ عالم نہیں ہیں، سب لوگ طلبہ نہیں ہیں. اکثریت تو دور ہی رہتی ہے. کچھ فیصد خاص کر اگر قوم مسلم کا تناسب دیکھیں تو تعلیم صرف نصف آبادی میں، مجموعی یعنی جدید و قدیم دونوں اگر ملا لیں تو تعلیم کا ریشیو تناسب جو ہے وہ صرف تقریباً 50-60% کے درمیان ہے. بس یعنی آدھی سے زیادہ آبادی ہماری ایسی ہے جو تعلیم سے دور ہے. آدھی سے زیادہ آبادی ایسی ہے جو تعلیم سے بالکل دور ہے، اور جو آدھی تعلیم سے وابستہ ہے اس میں بھی
بہت 4% کچھ حضرات جو دینی تعلیم کی طرف آتے ہیں، باقی تو دنیا بھی کیوں ہے نا. تو اب وہ بڑی آبادی جو ہے تو مسلم ہے نا، دائرۂ اسلام میں داخل ہے، لیکن بنیادی چیزوں کا اس کو علم نہیں، یا علم ہے اور ان کی طرف سے غفلت کا شکار ہے نا، غفلت میں مبتلا ہے. تو ان تک بنیادی چیزوں کو پہنچانا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو علماء اور طلباء کی صف میں شامل ہیں. طلباء وہی بات میں کیا ہے، علماء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی انہی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بنیادی اسلامی اعمال میں، مطلب جیسے ایک حدیث پاک بنیادی کیا ہے، حدیث پاک میں بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج بیت اللہ کرنا اور رمضان کے روزے. تو کم سے کم بنیادی اعمال کی تبلیغ بہرحال انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو دین علوم کیا ہے، اسلامی علوم و فنون سے وابستہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور ذمہ داری اخلاق حسنہ کی ترویج. اخلاق حسنہ ظاہر بات ہے، اگر اخلاق کے موضوع پر آپ دیکھیں قرآن میں، احادیث میں اور بزرگوں کی سیرت میں بے شمار چیزیں اتنی ملیں گی، آپ دفتر پورا تیار ہو جائے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک امتیازی وصف قرآن کریم میں آیا وہ کیا ہے، آپ خلق عظیم پر کے منصب پر ہیں، خلق عظیم سے سرفراز ہیں، انک لعلی خلق عظیم. تو یہ اخلاق کا مقام ہے. اور ایک حدیث میں بھی تخلقوا باخلاق اللہ ہے نا، کہ اخلاق الہیہ سے متصف، اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متصف. اخلاق کا جو یہ پہلو ہے یہ اسلام کی بہت بڑی بہت اہم پہچان ہے. بلکہ حیا کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ ہر چیز کا کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، اور اسلام کا امتیازی وصف جو ہے وہ کیا ہے، حیا. اسلام کا امتیازی وصف حیا ہے، اور حیا یہ کیا ہے، اخلاق میں بہت اعلیٰ مقام پر ہے. اخلاق حسنہ کی ترویج اور ان کی اشاعت یہ بھی انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے جو دین اسلام سے اور دین اسلامی علوم و فنون سے خاص کر یعنی طلباء اور علماء ان کی ذمہ داری ہے. مزید امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ لوگوں میں جو امتیں ظاہر ہوئی ان میں سب سے بہترین امت ہے. کیوں امت بہترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، تم جو ہے وہ معروف یعنی بھلائی کا، اچھے کام کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو. امام غزالی نے لکھا ہے اس آیت کی طرح کہ امت محمدیہ علیہ صاحبہ صلاۃ والسلام اس کی خیریت یعنی بہتر ہونے کی، افضل ہونے کی تو وجہ اور اس کی سبب اس کی علت یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتی ہے. اگر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے سے دستبردار ہو جائے تو اس کی یہ خیریت باقی نہیں رہے، افضلیت یہ باقی نہیں رہے. افضلیت کے مقام پر فائز ہونے کے لیے اور اس پر برقرار رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
فریضہ انجام دیا جائے، اور ہر شخص جو صاحب علم ہے، دینی علم سے وابستہ ہے، عالم ہے یا طالب علم ہے یا دیگر افراد، وہ اپنے حسب حیثیت اس فرض کو ادا کرتے ہیں۔ ایک اور چیز جو ظاہر سی بات ہے علماء اور طلباء کی ہی ذمہ داری ہے، وہ کیا ہے؟ سیاسی اور معاشی یا دیگر معاشرتی تہذیبی امور جو اسلام کی روشنی میں ان کی طرف رہنمائی کرنا۔ ظاہر سی بات ہے ہم سماج، ایک زندہ سماج، اور سماج میں تو صرف مسجدیں اور مدرسے نہیں رہ سکتے، سماج تو ایک متنوع چیز ہے، کیا ہے، کثیر چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور وہ سب مل کے ایک نظام بناتی ہیں، اور ان سب کو اسلامی نظام کے حساب سے چلانا ظاہر سی بات ہے یہ ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو نظام سے واقف ہو۔ تو ان تمام معاملات میں لوگوں کی رہنمائی یہ ذمہ داری ہے علماء اور طلباء، یہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ ایک اور اہم چیز جو آج کے زمانے کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ہے؟ اسلام کی آفاقیت۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس پہلو پر توجہ مرکوز کریں، اس لیے کہیں نہ کہیں آج کل یہ رہتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اسلام جو ہے محدود، مطلب یہ سمجھ لیتے جیسے ہم یو پی میں تو ہم یہ سمجھتے کہ اسلام یو پی میں ہی ہے شاید، یا اگر انڈیا میں ہے یا تو ہم یہ سمجھ لیا کہ اسلام شاید انڈیا میں ہے، یا پڑوسی ملک والے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارے یہاں ہی اسلام ہے نا۔ لیکن یہ تو اسلام کی بڑی کیا ہے ایسی تعریف ہو جائے گی کہ اسلام کے ساتھ ظلم ہو جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب آپ فرمائیے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو اب یہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا جو ہے، الیکم کیا ہے؟ پوری انسانیت سب کی طرف کیا ہے رسول پاس کر رسول بنا کر، یہ اسلام کی آفاقیت۔ اور حدیث پاک میں بھی خود حضور نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، کہ مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ ہے اسلام کی عالمگیریت۔ تو ظاہر بات ہے یہ فکر جو ہے ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اسلام جو ہے وہ پوری دنیا کا مذہب ہے، اور ان کو اس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ وہ پوری دنیا اس کی طرف مائل ہے، یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور جو اہم ذمہ داری ہے وہ کیا ہے؟ تہذیب نفوس اور تزکیہ باطن۔ تہذیب نفوس اور تزکیہ باطن۔ ظاہر سی بات ہے آپ دین کا کوئی بھی کام کریں، اس کا اصل مقصد یہ قرآن کی تلاوت آپ کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یا جو دوسری چیزیں جیسے امر بالمعروف کا فریضہ انجام دیں، ان تمام چیزوں کا مقصود یہ ہے کہ ہر فرد کا تعلق مالک کائنات سے کیا ہے اور اس کے رسول سے، یہ رشتہ مضبوط ہو جائے، یہ رشتہ مضبوط ہے۔ صوفیہ نے جو اپنی زندگی گزاری، آج جیسے ہم خواجہ ہند اور سلطان ہندوستان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ یہاں پہ جمع ہوئے، انہوں نے اپنی زندگی جو گزاری کس دیا؟ یہی پیغام دیا کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ڈھالیے کہ کیا ہے اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہ سب سے اعلیٰ ترین مقصد ہے۔ تہذیب نفوس اور تزکیہ باطن یہ بڑی اہم اور دنیا کی ذمہ داری۔ اچھا، اتفاق یہ کہیے بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، سماج کی، یہ دونوں چیزیں آج کل بالکل الگ ہو گئی۔ جو علماء ہیں اکثر، سب کی بات نہیں کرتے، اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو علماء ہیں وہ تزکیہ باطن سے دور،
اور جو تزکیہ باطن کا دعویٰ کرتے ہیں وہ علم سے دور ہیں. اور ان دونوں چیزوں کو لے کر تو ایک کیٹیگری تو الگ سے ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی علماء اور صوفیہ کی، مشائخ اور صوفیہ کی، لیکن باہم ان میں اتنا اختلاف نہیں، وہ ایک دوسرے کا احترام ہی کرتے. لیکن آج کے زمانے میں مشائخ اور صوفیہ کو ایسا لگتا ہے کہ ریل کی دو پٹریاں ہیں جو کبھی آپس میں نہیں ملتی، یا دریا کے دو کنارے جو کبھی نہیں ملتے. یہ معاملہ ہے. حالانکہ صحیح اعتبار سے دیکھیے تو کیا ہے، ان دونوں کو کیا ہے ایک جگہ ہونا چاہیے. جو عالم ہو اس کو صوفی بھی ہونا چاہیے، اور جو صوفی ہو اس کے لیے ضروری کہ پہلے وہ عالم ہو. بے شک سبحان اللہ. جو عالم ہو اس کے لیے ضروری کہ وہ صوفی ہو جائے. جب تک یہ تصوف نہیں اختیار کیا اس نے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فرمان ہے کہ جو فقیہ ہوا اور تصوف اس نے اختیار کیا وہ بھی زندگی، اور جس نے تصوف اختیار کیا اور فقیہ نے وہ بھی زندگی. ومن جمع بینہما فقد تحقق، اور جس نے ان دونوں کو جمع کر لیا، فقہ کو بھی اختیار کیا اور تصوف کو بھی اختیار کیا، وہی کیا ہے محقق، وہی مراد کو پہنچا، وہی اصل میں کامیاب ہے. تو یہ اور ہمارے جو قدیم علماء جو رہے ہیں تقریباً آپ دیکھیے قریبی زمانے کے سے لے کر پیچھے تک آپ جہاں تک جا سکتے ہیں، ہے نا، سب آپ کو عالم بھی ملیں گے اور صوفی بھی ملیں گے. دنیا میں کام بھی انہیں لوگوں نے کیا. تو یہ بھی کیا ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے دنیا کی. آج علماء وہ اپنے آپ کو کم سے کم اس انداز میں ڈھالیں کہ ان کے اندر تصوف کی چاشنی ہو، اس کے اندر وہ اس لیے دیکھیے علم کی بنیاد پر آپ کو عقل کو مائل کر سکتے، عقل کو اپنی طرف کھینچ سکتے، لیکن علم کی بنیاد پر دل نہیں کھینچتا ہے. اور دین کی تبلیغ کا کام جو کرنا ہے تو وہ عقل اور دل دونوں سے کرنا ہے. بزرگان دین کی مزارات آپ دیکھیے، جیسے خواجہ پاک کی بارگاہ میں آپ جائیے، وہاں پہ پوری دنیا نظر آتی ہے. تو سب لوگ عقل سے یہ نہیں آتے، وہ جذبات لے کر آتے ہیں، عقیدت لے کر آتے ہیں. یہاں ہم بھی ایک گئے تھے حاضری دینے مخدوم صاحب کی بارگاہ میں، مخدوم مائی میں. وہاں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ دل بھی کھینچتا ہے. از دل خیزت صوفیہ کا مقولہ ہے نا، از دل خیزت بردل ریزت. جب کوئی چیز، یا اقبال نے اس کو کہا ہے کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتا ہے نا، کہ پہلا شعر کیا ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتا. یہ کیا ہے، دل سے کوئی چیز آپ کی نکلے گی تو وہ پھر عقل کو چیر کے آپ کے دل تک پہنچ جائے، سینے کو چیر کے دل تک پہنچ جائے نا. اب اسی پہ ہمیں ایک واقعہ آپ کو سنا دیں. حضرت بشر حافی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور واقعات ان کے بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے. انہی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ وہ بازار سے گزر گئے تو راستے میں دیکھا ایک شخص تھا، بڑا ظالم تھا اور شاید چور یا ڈاکو تھا. تو اس نے ایک عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس کی گردن پہ چھری رکھ دی، اس سے کچھ وصول کرنا. اور لوگوں کو بھیڑ لگی تھی، ان کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ابھی مار دے، اور لوگ بچا بھی نہیں پا رہے تھے. وہ خود بڑا ظالم آدمی تھا اور کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کے کہہ دے کہ ہاں بھائی اس کو چھوڑ دیں. حضرت بشر حافی کا ادھر سے گزر ہوا. حضرت بشر حافی نے دیکھا، اس کے قریب گئے اور چپکے سے اس کے کان میں کہا. کیا کہا؟ اللہ نے نا مطلب جی بتاتے ہیں کیا کہا. کان میں اس کی وہ بات گئی اور اس کا بدن کپکپانے لگا، اس کی کبھی تاری ہو گئی، لذت آ رہی ہے، چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ گر کے میں. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے سارے لوگ یہاں کھڑے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اس کے پاس چلا جائے، اور آپ آئے بے خوف اس کے پاس گئے. کان میں آپ نے کہا، کیا کہا؟ اتنا اثر ہو گیا کہ وہ کوئی وقت کیا ہے
اس کے ہاتھ سے چھری کیا گر گئی اور بے ہوش ہو گیا. تو انہوں نے کہا میں نے اس سے صرف اتنا کہا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں نے اس کے کہا جو صرف یہ کہا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سوچیے یہ کس چیز کا اثر ہے؟ زبان کا اثر ہے اور دل کا اثر ہے. جب دل میں خدا کیا ہے کہ یاد بس جائے ہے نا, اس کی محبت, اس کا شوق غالب ہو جائے, اس کا خوف غالب ہو جائے, زبان سے معمولی جملے بھی آپ کے اگر نکلیں گے اس کے لیے تو لوگوں کو کیا ہے بے ہوش کر دینے کے لیے, کچھ بھی کر دینے کے لیے کافی. تو یہ وہ بھی کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہ پیدا ہوگی تہذیب نفس, تزکیہ باطن سے پیدا ہوگی. اور یہیں پہ ایک نقطہ اور ہم بتا دیں آپ کو, وقت ہو رہا ہے, کوئی تاخیر تو نہیں ہو رہی؟ اجازت ہے نا. ایک نقطہ اور ہم بتا دیں یہیں پہ کہ قرآن کریم میں آپ غور کریں گے تو بہت سارے مقامات پر ذالک الفوز العظیم, بہت سارے مقامات پر ذالک الفوز العظیم کا جملہ استعمال, ذالکہ و ذالکہ ہے کہیں نہیں, دو جگہوں پر ہے نا. حفاظ میں وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے. ذالک الفوز, فوز کا لفظ بہت سی جگہوں پر استعمال ہو. فوز مطلب کامیابی, کامیابی کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے فلاح, بھی متعدد جگہوں پر استعمال ہوا, فلاح, فلاح, افلاح ہے نا, مفلح, مفلح, اس طرح. آج کل جدید عربی زبان میں کامیابی کے لیے جو لفظ عموماً تحریروں میں اور گفتگو میں عربوں کی یا عربی زبان سے متعلق جو چیزیں ان میں استعمال ہوتا ہے وہ نجاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. نجاح, ناجح ہے نا, یہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ تینوں الفاظ کا مطلب, ان تینوں الفاظ کا مطلب کامیاب. نجاح مطلب کامیاب ہوتا ہے, فاز ہے مطلب کامیاب ہونا, افلاح مطلب کامیاب ہونا. لیکن تینوں میں بہت باریک سا فرق ہے نا. اور آپ دیکھیں گے لغات یا تفصیلیں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. نجاح کا مطلب صرف ہوتا ہے ادراک الشیء, کسی شے کو پا لیں, شے کو پا لیں, بس نجاح کا کام یہاں پہ ختم ہو گیا. اس کے آگے نجاح کا کوئی کام نہیں. مثال جیسے کیا ہے, مدارس میں امتحانات ہوتے ہیں, اسکولوں میں امتحانات ہوتے ہیں نا. تو امتحان میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو مانتا ناجی ہے نا, تو آپ کامیاب, مطلب ایک مقصد تھا اس کو آپ نے پا لیا, وہ فنش, ختم, اس کے آگے نہیں ہے کچھ. یہ نجاح, مطلب نجاح میں صرف اتنا ہے کہ آپ کوئی چیز پا لیں, وہاں پہ وہ ختم ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے فوز. فوج میں یہ ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جانا اور منزل کو پانے میں راستے میں جو رکاوٹ ہے اس کو سے بچ, جو رکاوٹیں آئے ہوں ان سے آپ بچ جائیں. اسی لیے کہہ رہے دیکھیے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے والذین یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب. جو لوگ نہ کرتا کاموں پر تعریف کے خواہش مند ہیں, اس کو پسند کرتا ہے, وہ اپنے آپ کو عذاب سے دور نہ سمجھے, مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ عذاب سے نجات پائے. وہاں پہ لفظ آیا مفازات, وہ فوج سے نجات. فوج کا ایک مطلب یہ مفہوم ہے کہ منزل کی راہ میں جو رکاوٹ اس سے بچ کر آپ منزل تک پہنچیں, یہ ایک سے اعلیٰ درجہ ہے. تو قرآن مقدس میں ذالک الفوز العظیم اکثر آپ دیکھیں گے آیا ہے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہونے کی, وہی مفہوم پایا جاتا ہے کہ جہنم سے, جیسے ابھی آیت میں پڑھی کہ جہنم سے آپ کو بچ جانا ہے, بچ کر آپ جنت پہنچ جائے, تو یہ فوج ہے. لیکن اس سے ایک اور اعلیٰ درجہ ہے فلاح کا, اور یہ کیا ہے جامع درجہ ہے نا. یہ کیا ہے,
ان دونوں سے بلند درجہ ہے نجات. اچھا ایک بات یہ نوٹ کر لیجیے, نجات کا لفظ قرآن کریم میں نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا مقصد کیا ہے, صرف شے کو پا لینا اس کے بعد ختم. اور قرآن کریم کیا ہے, ایسی چیزوں کی ترغیب نہیں دیتے جو ابھی ختم ہو جائے, تو رہے گی نا قیامت تک. نجات کا لفظ قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا, فوج کا استعمال ہوا ہے, فلاح کا استعمال ہوا, یہ دو استعمال ہوا. نجات کا نہیں استعمال ہوا, اسی وجہ سے نہیں استعمال ہوا. قرآن کریم میں آپ غور کریں گے تو جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں بھی حکمت ہے, اور جو نہیں استعمال ہوئے ان میں بھی حکمت ہے. کیوں نہیں استعمال ہوئے غور کریے, آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت نظر آئے. فلاح کا درجہ جو ہے, فلاح یہ ہوتا ہے کہ رکاوٹ جو ہے, مسائل جو ہے ان سے آپ بچ جائیں اور منزل کو پا لیں, اور پھر اس منزل کا حصول جو ہے نا جو آپ نے پایا ہے وہ پانا جو ہے وہ مستمر ہو سکے, استمرار دیر تک باقی ہے. مزید یہ کہ وہ استمرار کے ساتھ ساتھ اس میں نازل نعمت بھی پائی جائے. یہ درجات میں فلاح, اور ان سارے مفاہیم سے مل کے ایک لفظ بنتا ہے فلاح. اب کیا ہے فلاح والی آیت آپ پڑھیے قرآن کریم میں, ہے نا, قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ ساری صفات ہیں فلاح, اور یہ کس کے لیے, مومنین کے لیے. اور یہ یہی اصل میں کیا ہے, تزکیہ باطن ہے, تحقیق نفس. مومنین کامیاب ہوئے جو نماز میں کیا ہے, ترجمہ پورا کیسے کریں, خاشعون ہے نا. اور ایک جگہ فرمایا کیا, قد افلح من تزکا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اسی طرح ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا, وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, اور وہ نامراد ہوا جس نے اسے آلودہ کیا. اور شروع میں ہے ہدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ, آگے تک پڑھتے جائیے, اور اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. مفلح کون ہے, یہ جو نماز قائم, جو تقوی اختیار ہے, جو اپنے نفس کو پاک ہے, وہ کام ہے. یہ بنیادی ذمہ داری ہے علماء کی اور طلباء کی. ظاہر بات ہے طلباء, آج جو طلباء ہیں وہی کل علماء کی سب میں شامل ہوں گے, تو یہ انہیں کی ذمہ داری ہے جو آج طلباء ہیں کہ وہ ابھی سے اس راستے پر چلنے کی کوشش کریں کہ جب بعد میں وہ صاحب علم ہو اور کیا ہے کسی منصب پر فائز ہو تو وہ تہذیب ان کے اندر موجود ہے پہلے سے, نفس کی پاکیزگی. اور جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم, اور یہ چیز آپ کوشش کریں گے تو آئے گی. یہ اچھا, یہ کوشش کرنے سے سب کچھ ملتا ہے. آپ اپنے نفس کی پاکیزگی کے لیے کوشش کریں یا دیگر علوم و فنون جو پہلے ہم نے ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا, ساری چیزیں, ان سب چیزوں کے لیے کیا ہے کوشش کرنا. اور آپ توجہ کریں, سب سے پہلے ہم نے آیت جو پڑھی عنوان کے طور پر جس آیت کو اختیار کیا وہ اسی موضوع پر روشن کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعى, لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرے گا. امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے ایک جگہ لکھا ہے عبادت و ریاضت وغیرہ ان سب چیزوں سے آدمی مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچتا, لیکن ان چیزوں کا کشف بندے کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہی وسیلہ ہے
وہ تو محض اللہ تعالیٰ کیا تھا، لیکن ان کا کشف ضروری ہے. خیر گفتگو بہت طویل ہو گئی ہے نا، معذرت چاہتے ہیں. ابھی ایک پورا عنوان باقی ہے، اور یہ ہم نے اس میں صرف ایسا نہیں کہ ہم نے سب کچھ لکھا تھا، یاد رکھنے کے لیے کچھ نکات لکھے تھے. تو یہ ذمہ داریوں کا پہلو تھا. ذمہ داریاں کیا ہیں مدارس اسلامیہ کے جو طلبا ہیں، علوم و فنون کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، خود اپنے تعلق سے اور معاشرے کے تعلق سے. اب مزید کیا ہے، مستقبل بھی ہے، اس میں بہت ساری مستقبل گفتگو چونکہ بہت طویل ہو گئی، تو صرف چند لفظوں میں چند باتیں ہے نا کہ مستقبل ظاہر بات ہے. اب مستقبل کوئی دیکھ نہیں سکتا، ہم بھی نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے. حالات موجودہ جو ہے ان کی روشنی میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ منصوبہ بندی کر سکتے ہیں ہے نا، یہ کر سکتے ہیں مستقبل کے. تو ظاہر بات ہے آپ اگر پورے ملک میں غور کریں حالات، تو ایسا لگتا ہے کہ پورے ناسازگار، ناموافق تمام لوگوں کے لیے جو کسی نہ کسی طور پر علماء اور طلبا یا مدرسے سے یا مسجد سے کہیں سے بات کریں. لیکن اب حالات یہ ہیں تو کیا دین کو سے کنارہ کشی کیا کرو؟ ایسا تو پاسبل نہیں نا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ حالات کے آگے صفر ڈال کر آپ خاموش بیٹھ جائیں یا کنارہ پر سو جائیں. آپ کی کوششیں کرنی ہے، لیس للانسان الا ما سعى، تو کوشش کرنی ہے. اب کیا کیا کرنی ہے؟ تو ایک تو وہ جو چیزیں ہم نے ذکر کی، علوم و فنون کا دائرہ آپ وسیع کریں، ویژن جو ہے اس کو تھوڑا وسیع کریں، اسلام کی افاقیت پر نظر ڈالیں اور اس کے لحاظ سے کام کرنے کی کوشش کریں. اور مزید جو اہم چیزیں ہیں خاص طلبا کے لیے اور ہمارے معزز علماء جو ہیں ان کے لیے، ان کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ کہ طلبا ایک کام یہ بھی کریں کہ جو بھی تعلیم مدرسے کی وہ حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اصلی تعلیم کی طرف ضرور توجہ. اگر آپ سوچیے، یہ علماء طلبا جو ہے یہ امت پوری قوم کا کریم کلاس ہے. تب جیسے دودھ سے مکھن نکالا جاتا ہے، وہ لوگ کریم کلاس چنے ہوئے چنندہ لوگ ہیں. اگر ان کے اندر بیداری نہیں آئے گی تو پوری قوم کیسے بیدار ہو جائے گی؟ تو تعلیم کے لحاظ سے ان کے اندر بیداری ضروری ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اصلی علوم جو ہے ان کی طرف توجہ دیں. اور جہاں مدارس میں جو سہولتیں دستیاب ہیں وہاں ان کو اختیار کریں. وہاں اگر نہیں ہے تو اور ہوں تبھی، اگر مدارس میں آپ کو کچھ چیزیں جیسے انگریزی زبان بہت سی پڑھائی جاتی ہے یا کمپیوٹر وغیرہ کی بہت ساری تعلیمیں ہیں، وہ ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ ضرور کوشش کریے، ذہن میں رکھیے کہ جہاں جس علاقے میں ہو، جس خطے میں ہو، وہاں کا جو سینٹرل یا اسٹیٹ بورڈ ہے اس سے آپ جو ہائی اسکول انٹر وغیرہ یہ ایگزام ضرور دیں. اس کے بعد کا مرحلہ تو آپ کے لیے کھل جائے. کم سے کم پہلا یہ سیکھا ہے اس کو ضرور بات کریں بالکل دیں، ورنہ آپ بیٹھ کے اپنے ذہن میں یہ سوچیں کہ ہم دین کی خدمت کریں گے اور بعد میں آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. دین کا کام بھی آج کے زمانے میں آپ تب کر پائیں گے جب دین اور دنیا جب اصلی علوم دونوں سے آپ وابستہ ہوں. ہم شاید اچھا نہ لگے لیکن آپ یہ سنیے، میری بات نوٹ کریے کہ آج دین کا وہ کام جو لوگوں کے لیے تحقیق کا موضوع ہے نا، اور تحقیقی ذہن کے لوگوں کے لیے اطمینان بخش جواب فراہم کرے، ایسے کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو دین سے دور ہیں نا. ایسے لوگ کر رہے ہیں جو دین سے دور ہیں، جن کو اگر کھڑے پیمانے پر آپ تولیں گے تو آپ کہیں گے یہ کم سے کم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں. اتنا آپ کہنے کو بھول جائیں گے. تو آگے آنا چاہیے ان لوگوں کو جو واقعی میں حق کے نمائندے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہے دینی علم سے وابستہ ہونے کے ناطے کہ سب کی رہنمائی، تو ان کو آنا پڑے گا. تو یہ کام ضرور کریں طلبا، کوئی بھی کسی بھی کلاس میں نیچے سے اوپر تک
بلکہ اگر علماء ہوں تو ہم تو کہتے ہیں وہ بھی آئیں، وہ اور ایج نہ ہو جو لوگ، وہ بھی ان کو بھی آ جانا چاہیے، کم سے کم وہ دوسروں کی بھی مثال بن جائیں گے، اور ان سے آپ کی ذات سے اگر لوگوں کو عبرت مل جائے، صرف نصیحت ملے آپ کی ذات، تو بھی آپ کی ذات سمجھتے کامیاب۔ آپ اگر دین کا کام صرف اتنا کریں کہ آپ کو دیکھ کے کسی کو ہدایت مل جائے ایسی، جس سے وہ خود کوئی دوسرا کام کرے، تو زندگی آپ کی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کے سب میں کیا ہے، اور ظاہر بات ہے پھر یاد کریں نئی ساری انسان کے لیے کیا اچھی نیت سے آپ کریں گے تو ایک یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور ضروری ہے کہ آپ دیکھیں تو مدارس ہمارے یہاں بہت سارے ہیں، مطلب یہاں ممبئی میں بھی ہیں، یو پی میں، گھر میں، مطلب پورے ہندوستان بھر میں بہت سارے مدارس ملیں گے آپ کو، لیکن کوالٹی تعلیم جو ہے، معیاری تعلیم کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کو لگتا ہے شاید یہ تعداد بہت کم ہے۔ مذہبی تعلیم، آپ سوچیے مذہبی تعلیم کے ادارے اتنے زیادہ ہیں کہ ہر جگہ ہر مل جائے گا، لیکن مذہبی معیاری تعلیم بہت کم ہے۔ مذہبی، اچھا یہی وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں دین سے بیزار ہیں، وہ دینی تعلیم سے مطلب کوئی ان کے ذہن میں آتے ہیں، لوگوں کے ذہن میں یہ رہتا ہے کہ اگر کوئی مدرسے میں گیا تو وہ مسلم سب اللہ جو یا اس کے لیے کوئی آپشن نہیں کہ وہ دنیا میں کچھ کرنے کے قابل، ایسا لوگوں کا ذہن بن گیا ہے۔ یہ ایک تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کیا ہے، اصلیت ختم ہو گئی ہے، اور مزید یہ کہ کیا ہے، معیاری تعلیم کا معیاری تعلیم کا تو معیار بہت اچھا کرنا ہے۔ جو بھی مدارس ہیں ان کا معیار جتنا ممکن ہو سکے، چاہے بات ہے معیار بنانے کے لیے کوئی پردے والی کام نہیں کر سکتا، تو وہ ایک اجتماعی کام ہے، اس میں ذمہ داران سب سے زیادہ اہم، اس میں اہمیت تو اساتذہ کی، اس لیے کہ تعلیم دینے والا جو ہے وہ معیاری تعلیم دے گا۔ آپ بلڈنگ نہ ہو، مدرسہ نہ ہو، ایک اچھا استاد ہو، وہ کہیں بیٹھ جائے گا، وہ کیا ہے ایک فوج کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس میں بہرحال اساتذہ کا بڑا رول رہتا ہے۔ آج کل نظام کا زمانہ ہے، تو نظام میں وہ سارے لوگ جو مدرسوں سے وابستہ ہیں ان کا کہیں نہ کہیں دخل رہتا ہے، تو سب لوگ مل کے اگر کوشش کریں تو تعلیم کا معیار بہت اچھا ہے۔ اور ایک چیز جو ضروری ہے اس کے ساتھ کہ جو مدارس ہیں ان کا نظام تعلیم اچھا ہو، کہ ہمارا یہ اپنا ہے ماننا کہ اب نئے جو مدارس ہیں قائم ہیں، اللہ حالی ان کو باقی رکھا ہے اور ان کو پوری کوشش کی جائے کہ وہ اسی طرح چلتے رہیں اور بہتر انداز میں۔ لیکن نئے سرے سے ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید اب یہ اچھا نہیں کہ نئے سرے سے صرف مدارس کھولے، نئے سرے سے بلکہ اب ایسے مدارس کھولے جن میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم، ایسے مدارس کا قیام کیا، اسکول آپ ان کا نام بھی ایسا کچھ رکھیے جن سے یہ معلوم ہو کہ صرف کیا ہے قرآنیات کی حدیث کی تعلیم میں وہاں پہ سب کچھ ملتا ہے۔ آپ کو ہم بتائیں ساؤتھ کے کئی علاقوں کا ہم نے دورہ کیا ہے، سیمینار کانفرنس وغیرہ اٹینڈ کرنے کے لیے، تو بعض کالج وہاں یہ جو کالج ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں گریجویشن کے ساتھ اس میں دستار بندی بھی کی جاتی یا یہ سب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کیا ہے عالمیت کی دستار بھی ہو رہی ہے۔ یہ فکر جو ہے آج کے زمانے میں بڑی کارگر ہے اور اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ساؤتھ کے لوگ جو ہے آپ اگر دیکھیں تو ساؤتھ انڈیا اور نارتھ انڈیا جو ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ دیش ہیں، بالکل زمین آسمان کا فرق ہے، بہت ایڈوانس ہے، فکر بھی وہاں پہ مذہبی تعلیم ہے اور اچھی تعلیم ہے، تو یہ اس فکر کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ اب جو
کھولے جائے، مدارس کا مکاتب کا قیام کیا جائے، تو یہ کوشش کی جائے کہ نئے سرے سے صرف مدرسہ کھولنے کے بجائے ظاہر بات جو ضرورتیں ہیں ان کے تحت جو چل رہے ہیں انہیں کو مضبوط کریے. بہت سارے مدارس پہلے سے 30 سال 40 سال بنے ہوئے ہیں، انہیں کو اگر آپ مضبوط کر دیں گے تو قوم کی کفالت کے لیے، علمی کفالت کے لیے وہ کافی ہوں گے. ان کو مضبوط کریے اور پھر نئے سرے سے وہ ادارے قائم کریے جو طلباء کو وسیع تر معنوں میں اسلامی علوم و فنون کی تعلیم دے، وسیع تر معنوں میں اسلامی علوم و فنون کی تعلیم دے سکتے. بہت طویل ہو گئی ہے نا، اور شاید اگر ہم کرتے رہیں گے تو ہمارا چونکہ یہ سب پسندیدہ موضوع ہے تو یہ چلتا رہے گا، اس لیے یہیں پہ ہم کو لگتا ہے روکنا چاہیے. لیکن اس پوری گفتگو کا حاصل ہے جو خلاصہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ باندازے کچھ اپنے ہی اشعار ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. ترغیبی: آسمان کے نیچے خلد ایک بنانے کا، آسمان کے نیچے خلد ایک بنانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. سبحان اللہ. خود کو آزمانے کا، کر کے کچھ دکھانے کا. خود کو آزمانے کا، کر کے کچھ دکھانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. جو ہوا ہوا اس کا، جو ہوا ہوا اس کا غم نہیں منانے کا. جو ہوا ہوا اس کا غم نہیں منانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. چلتے چلتے راہوں میں نقش چھوڑ جانے کا، چلتے چلتے راہوں میں نقش چھوڑ جانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. سونی سونی محفل میں نغمہ چھیڑ جانے کا، سونی سونی محفل میں نغمہ چھیڑ جانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. اور بھیگی بھیگی پلکوں کے بوجھ کو اٹھانے کا، بھیگی بھیگی پلکوں کے بوجھ کو اٹھانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بنانے کا. دین و قوم کے اوپر، دین و قوم کے اوپر جسم و جان اٹھانے کا، آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. آؤ عہد کرتے ہیں ایک جہاں بسانے کا. ایک اور نظم ہے، یہ بھی ترغیبی نظم ہے اور یہ بھی ہماری کاوش ہے، فکری کاوش ہے کہ ہو کے بے فکر کرتا جا کوشش، رنگ لائے گی ایک دن کاوش، چوٹ گر آئے کھائے تو لفظ، پر ارادوں میں آئے نہ جنبش، ہو حصول مراد کی سوزش، ہو حصول مراد کی سوزش، چاند تارے کرے سازش، ہو حصول مراد کی سوزش، چاند تارے کرے سازش، سینکڑوں مشکلیں پڑے تجھ پر ارادوں میں آئے نہ جنبش، سینکڑوں مشکلیں پڑے تجھ پر ارادوں میں آئے نہ جنبش، آندھیاں غم کی ساتھ رسوا ہوں، آندھیاں غم کی ساتھ رسوا ہوں، کام کر جائے شوق کی جوشش، تجھ کو ہر وقت چلتے رہنا، تجھ کو ہر وقت چلتے رہنا ہے، دھوپ ہو ٹھنڈ چاہے ہو بارش، پار افق کے تیرا بسیرا ہے، پار افق کے تیرا بسیرا ہے، توڑ کر پھینک دے یہ قید کشش، توڑ کر پھینک دے یہ قید کشش، خندے برق راہ دکھلائے، خندے برق راہ دکھلائے، ہو اگر جذبہ طلب میں تپش، اپنی جانب سے کچھ نہ ہو خامی، اور پھر رب کے آگے ہو نازش،
اپنی جانب سے ہو، اپنی جانب سے کچھ نہ ہو خامی، اور پھر رب کے آگے ہو نالش، منزل آئے گی دوڑ کر تجھ تک، تیرے آگے جھکے گی ہر شورش، منزل آئے گی دوڑ کر تجھ تک، تیرے آگے جھکے گی ہر شورش، کیونکہ محروم رہ نہیں سکتا سائل بارگاہ داد و دہش، کیونکہ محروم رہ نہیں سکتا سائل بارگاہ داد و دہش، اور عام ہے خاص و عام کے اوپر، عام ہے خاص و عام کے اوپر مالک کائنات کی بخشش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔